بولتے چلے جاؤ، رکے نہیں. اور مولانا کی خطابت کا انداز سنا، مختصر تنگ بھی نہیں کیا اور ہمیں رلایا کہ ہمیں ہمسایہ بھی اور سب کو اپنے دلوں کو، سب کے دلوں کو اپنی مٹھی میں لے لیا. یہ انداز ہے خطابت کا. اللہ سب کو نصیب کرے. لیکن اس میں اگر بالفضل رکے تو کیا کرو گے؟ شورش کرنے نے کہا بولتے جاؤ، رکو نہیں. جہاں اگر آپ کی تقریر پنجابی میں ہے، پنجابی کا لفظ نہیں ہے تو اردو ڈال دو، اردو کا لفظ نہیں ہے تو فارسی ڈال دو، فارسی کا لفظ نہیں آتا تو انگلش ڈال دو. وہ بھی نہیں تو فوراً فٹافٹ سیکنڈ میں ایک لغت ایجاد کر کے لگا دو. لوگ کہیں گے علامہ صاحب ہے، ایسی تقریری کہ ہمارے بھی سمجھ نہیں آتا. بڑی اچھی بولتا ہوں، بریک لگاؤ دے تمہاری بریک رکھ جائیں گے. دوسری بات اونچی باتیں بلند باتیں دیکھو، تحقیق کر کے اسٹیج پہ بولو. میں نے حضرت اصول لکھی، اس میں مسئلہ تھا امام مالک کا، اس کی جان دلائل ہے کہ کتا حلال ہے. علماء اس کا رد کرتے ہیں، اس کے جوابات ہیں، دلائل ہے، علمی بات ہے، عوامی نہیں. گھروں میں ایک فاضل تھا، میرا دوست تھا، اسی کتاب لے گیا تھا گیا اور اپنے جمعے کے خطبے میں بیٹھ کے باتیں کرتے کہتے امام مالک فرماتے کتا حلال ہے. وہ کچھ اٹھے، اس کی بچیا اٹھے اور اسے پکڑا، لاتے گھاؤں سے گھسیٹا، خوب مارا اور پھر نماز کسی اور نے پڑھا، خطبہ خطبہ کسی اور نے پڑھا. ایک ہفتہ تک تو بیمار گھر کے اوپر رہا. جب اسے عقل آئی اور میرے پاس پہنچا ایک ہفتے بعد، مسجد بھی بچائی. سلیمان کا بڑا شیخ نبی سے اسے ایک کبھی اصلاح دیتا ہوں. اب جامعہ حقانیہ کی مسجد بیٹھا، مجھے پیغام بھیجا، میں مسجد بیٹھا ہوں. مجھے کہا جاؤ نظر سے تعلیم بھیجے نظر خبر ہی نہ جب اپنے مان پورے جگت تو رسول تیار نہیں. میں خود پہنچا، چلو بھائی بس ٹھیک ہے، میں آپ کو بات بتا دوں گا، پھر میری مانو گا. میں ٹھیک، مجھے پتہ نہیں تھا کس سے کچھ ہوا ہے. نہیں میری بات مانو گا، میں مانوں گا. کہا سچ کہتا ہوں، میں نے سچ کہتا ہوں. منہ میں اس کی طرف تھا، میں دیکھا میرے قبلے کی طرف میں سچ کہتا ہوں. وہ میرے رشتہ آیا تو بیٹھا، چائے نہیں پیتا، ناشتہ نہیں کرتا، بسکٹ کو ہاتھ بھی نہیں، پر سیدھا لے ناشتہ. کیا ہے بھائی، کیوں کیا؟ کہ یار تم نے کتاب لکھی، میں نے اس کا حوالہ دیا، نام لیا اور میں نے کہتے امام مالک کہتے ہیں کتا حلال ہے. لوگوں نے مجھے اتنا مارا پاگل کتے کو کس نے مارتا. تو میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہ اس میں ایک ہی بات ہے، میرے ساتھ چلو، بات بولو، ممبر کہنا اور یہ مسئلہ اپنی کتاب سے، اپنی قلم سے لکھا ہوا بیان کرو کہ یہ مولوی سچ کہتا ہے امام مالک کا قول ہے کہ کتا حلال ہے. ہمارے علماء کی طرف سے اللہ کی جنت تو اپنا خدا میرا گھر کرنا. تو کتابت میں بڑی بات یہ ہے، پہلے کھولو. اگر آپ نے 5 منٹ کا بیان کرنا ہے 3 منٹ ختم کرو. اور آخری بات ایسی کرو کہ لوگوں کے دل میں پیاس رہے، پھر کب سنائیں. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر تیرے پاس 5 منٹ ہیں تو گھنٹے کی تقریر کو 5 منٹ میں سمیٹ لو. اگر تمہارے ادھر ادھر آگے پیچھے مہمان نہیں ہے، اب مہتمین کہتے ہیں میرے تو اضیاف نہیں پہنچے علماء، وقت بڑھا دو تو 5 منٹ کی تقریر کو پورا گھنٹہ بھی چلا سکو، تب تم خطیب ہو. وہاں جامعہ دارالحقانیہ میں ضرور المحافل مولانا سمرت شہید کی شرح شمائل ترمذی کی شرح ہے، تو اس کی تقریر تھی. شیخ سلمان متقی عثمانی صاحب یوروپ میں ہوئی تھی. میں اسٹیشن کی تقریر
چونکہ اصل مقصد تو ہدف ہوتا ہے اتنا بڑا اجتماع کا کہ ہماری کتاب نکل جائے، تو اسٹیج سے بولنا پڑتا ہے. میں بولتا رہا کتاب سے چن کے تاکہ کوئی جیب بھی ہلائے کچھ کتاب نکل جائے. اصل مقصد یہ ہوتا ہے تبرک کو سارا حدیث سب کو تبرک ہے. کسی کو 5 منٹ دیتا، کسی کو 2 منٹ دیتا، کسی کو 10 منٹ دیتا. حنیف جاندری صاحب کو نمبر لگی. میں نے کہا بہتر خطیب وہ ہوتا ہے جو گھنٹے کی تقریر کو 10 منٹ سمیٹ لے اور 10 منٹ کی تقریر کو گھنٹے میں پورا کر سکے، وہ اچھا خطیب ہوتا ہے. تو اب میں نے کہا دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا محمد رضا جالندری کو. اسے 1 گھنٹے سے کم تقریر کرنا آتا ہی نہیں، بڑے لوگ بڑی بات ہوتی ہے. تو مولانا سمرا صاحب نے ان سے کہا یہ تم سے کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ شیخ الاسلام مولانا عثمانی سے کہہ رہا ہے. تو ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ مجھے مولانا منہ اس طرح اوپر کرے. کسے کہا تم نے چاہتے دے ہوئے؟ میں نے کہا دونوں سے کہہ دیا. اس طرح چل رہا ہوگا. بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. آگے بڑھو. عزم ہے، عزم بالجزم ہے، حوصلہ ہے. اور تم نے پورے ملک کے خطیبوں کے لیے مولانا ایک منہج بنا دیا ہے، راستہ نکالا ہے کہ یہ بھی کسی سے بڑا نہیں. خطاب کا کورس نہیں کیا تو خود خطیب بھی بن گئے اور خطابت کے تخصص کے ماہر بھی بن گئے. اور اتنا بڑا مجمع کوئی چاہتا نہیں، کوئی بھاگ کر تو دیکھیں سب کو باندھے ہوئے. انشاءاللہ کاروان چلے گا، چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا چلا جائے گا. ہم سب مولانا مفتی صاحب کی معیت میں، حضرت شیخ کی سرپرستی میں، پورے صراط میں اس پیارے گلشن علم کو جنت کی کشتی بنا کر ہمارے لیے اس میں ہمیں بچھا دیا جائے گا. اور آخر کائنات کے خطیب اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں بچھا دیے جاؤ گے. بے کوشش و بے جہد ثمر کس کو ملا ہے؟ بے غوطہ زمیں گنج گوہر کس کو ملا ہے؟ بے خاک کے چھانے ہوئے زر کس کو ملا ہے؟